الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دین اسلام کی پہلی بنیاد دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اثبات ہے، اور محمد رسول اللہ کا معنی ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور تمام انس و جن کی طرف اللہ کا رسول مانا جائے، لہذا آپ جو کچھ بتائیں اور خبر دیں اس کی تصدیق کی جائے، آپ کے حکم کی اطاعت کی جائے، آپ جس چیز سے روکیں اس سے باز آیا جائے، اور اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے۔ دین اسلام کی دوسری بنیاد دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے جو ہر مکلف پر فرض ہے اور اسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز وہ عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے روز سب سے پہلے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال میں درست نکلیں گے، اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے، اور اگر نماز درست نہ رہی تو باقی تمام اعمال بھی درست نہ رہیں گے۔ ایک مسلمان کو خود نماز قائم کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين۔ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں اس پر سزا دو۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ نماز یہ عظیم ترین عبادت ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ نماز یہ اہل ایمان کی علامت ہے اور یہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ دین اسلام کی تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی مسلمانوں میں جو مالدار لوگ ہوں وہ اپنے اموال کی ایک خاص مقدار اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو دیں جو غریب اور محتاج ہوں۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ اگر پورے اخلاص اور مکمل دیانت داری کے ساتھ نافذ کیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، معاشرے میں امن و امان کا گہوارہ ہو جاتا ہے، معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے، جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مالداروں اور فقیروں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کی چوتھی بنیاد رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ سال بھر کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزہ رکھنا۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ایک مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہو جائے، گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے، گناہ معاف ہو جائیں، اور روزہ رکھنے سے جسمانی صحت بھی بہتر سے بہتر ہوتی ہے۔ دین اسلام کی 5ویں بنیاد حج بیت اللہ ہے۔ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ سفر حج سے سفر آخرت یاد آتا ہے۔ حج یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج کی جزا اللہ تعالیٰ کی ہاں جنت ہے۔ حج سے وحدت امت کا تصور ابھر کر سامنے آتا ہے۔ دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے۔
اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل رہے گی۔ ان پانچوں ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ واللہ تعالی اعلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔